تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکلوایا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شیطان ابلیس کو جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ اس نافرمانیہ اور غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی۔ پھر اس نے وہ وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعد میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے یا فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے۔ آخر کار وہ اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں آدم نے اپنی غلطی پر فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی متعدد سورتوں خصوصاً سورہ البقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ مختصراً ابلیس کو تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نکالا گیا۔ اس نے آدم اور حوا کو وسوسہ دے کر منع کیے گئے درخت کے قریب جانے پر آمادہ کیا۔ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا اور پھر انسانوں کی آزمائش کے لیے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید میں اس درخت یا پھل کا نام نہیں بتایا گیا جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس درخت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ گندم، سیب، انگور یا کوئی اور پھل تھا۔ اسی لیے اسلام میں یقینی طور پر یہ کہنا درست نہیں کہ وہ کون سا پھل تھا۔ بعض روایات اور مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن ان پر قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں تک شیطان کے اثر یا وسوسے کی بات ہے، قرآن کے مطابق ابلیس نے آدم اور حوا دونوں کو بہکانے کی کوشش کیا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا۔ تاہم السلام میں یہ عقیدہ نہیں کہ شیطان انسان کو زبردستی گناہ کروا سکتا ہے، وہ صرف وسوسہ دیتا ہے جبکہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا اس آزمائش میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس لیے سب سے درست جواب یہ ہے کہ اس پھل یا درخت کی حقیقی نوعیت ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس کی واضح تعیین نہیں کی گئی۔